جنت اور جہنم پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین تو ہے. یقین ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ سن کے ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے. جی جی جی. نہ جنت کی لالچ بچی نہ جہنم کا خوف بچا. اچھا، تو یعنی اب کوئی ٹینشن نہیں ہے چاہے جہاں جائیں. ہاں اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی چیز کیوں سن رہا ہوں میں, دیکھ لیں گے جو ہوگا. پر فرمایا کوئی اچھی چیز ہے اس کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے, اللہ ہے اس کا بار بار ذکر ہو اور اس کی محبت ختم ہو جائے تو یہ ریگولر فیلنگ نہیں ہے, اس کا علاج ضروری ہے. السلام علیکم. السلام. جی بھائی, آپ اتنے پراپر مسلم کیوں نہیں ہیں؟ نہیں میں تھا پراپر مسلم, پر کچھ سوالات سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب تو میری جنت تو گئی. اچھا, تو جنت کے جانے کا افسوس ہو رہا ہے کہ خوشی؟ نہیں, اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اتنے سالوں سے ایک ہی چیز سن سن کے کہ شاید یہ جہنم میں اور کچھ جنت میں, اب شاید نہ جنت کی لالچ بچی نہ جہنم کا خوف بچا. اچھا, تو یعنی اب کوئی ٹینشن نہیں ہے چاہے جہاں جائیں. ہاں اب ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی چیز کیوں سن رہا ہوں میں, دیکھ لیں گے جو ہوگا. پر میرے پاس ایک سوال تھا, بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھا, باقی اس پہ بات کرتے ہیں. سر اگر دو ایگزامپل لیا جائے کہ ایک اگر کوئی جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ کہاں برتھ لے گا, یہ اگر اسلامک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کہاں برتھ لے گا اور کس سچویشن میں لے گا, ہے نا. تو اگر ایک آدمی کوئی جیسے میڈیکلی پراپر نہیں ہوتا, جیسے اس کو کچھ میڈیکلی وہ ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, اور وہ کسی غریب فیملی میں پیدا ہوتا ہے, تو اور اس کے زندگی میں اتنی اپارچونیٹیز نہیں آ پاتی, اور وہ نہیں اتنا اپنی لائف سٹائل مینٹین کر پاتا ہے, نہ اس دنیا کو ڈھنگ سے جی پاتا ہے, اور وہ ایسی حالت میں مارا جاتا ہے. اور ایک طرف ایک آدمی ہے جو ایک امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے, ایک نیک گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہ اچھا مال بھی کما پاتا ہے, سب کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اگر دونوں انسان دیکھا جائے تو اسلام کے حساب سے دونوں صحیح ہیں, دونوں نیک ہیں, پر اور اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی جنتی ہوں گے. لیکن اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو انجسٹس نہیں ہوا کہ ایک انسان کو تو دنیا بھی صحیح اچھی مل گئی اور آخرت بھی اچھی مل گئی, لیکن ایک انسان کو دنیا اچھی نہیں ملی اور چلیے آخرت مل گئی. پر یہ انجسٹس نہیں ہوا. اوکے, آپ کے اس سوال کے جواب میں دو باتیں کہوں گا, تو ذرا دونوں غور سے سنیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو مورالٹی, یعنی ہم لوگوں سے مراد انسانوں کی جو مورالٹی ہے, کہ جن چیزوں کو ہم ظلم یا انصاف یہ سمجھتے ہیں, یہ اس مورالٹی کا جو قانون ہے یہ ہمارے لیے ہے, خدا کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. پہلی بات, چونکہ وہ لا گیور ہے, وہ لا میکر ہے, وہ لا ابائڈنگ نہیں ہے, لا ابائڈنگ ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لاز کو, چاہے وہ لاز آف نیچر ہوں, کہ لاز آف مورالٹی ہوں, یا کوئی دوسرے لاز ہوں, ہم ان پر ان کو خدا کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. ہی از اے ٹرانسینڈنٹ بینگ, ان کے اوپر اس پر خدا یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, آپ نے جو دو ہائپوتھیٹیکل سینیریوز دیے ہیں, بلکہ ہائپوتھیٹیکل نہ کہوں, ریئلسٹک بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا ہو اور اس کے پاس اپرچونٹیز نہ ہو, معذور ہو, اور خدا پر ایمان رکھتا ہو, اور جتنی بھی اس کو حسب استطاعت نماز روزہ ملا اس نے کی, اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور ایک شخص ہے جو بڑا امیر و کبیر ہے, زکوٰۃ روزہ نماز سب اس نے کیا, اور اس کا بھی انتقال ہوا, کلمے کے اوپر موت ہوئی, اور دونوں ہی جنت میں گئے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو شخص بغیر کسی زیادہ اپرچونٹیز کے اس دنیا سے گیا, اس کا حساب اور کتاب بھی بہت کم ہونا ہے. ایک حدیث میں ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء جنت کے دروازے پر اغنیا کے مقابلے میں 500 سال پہلے پہنچ چکے ہوں گے. یہ ایسا ہی ہے, اور اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک سوال آیا تھا. امیجن کریں کہ آپ کسی ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کا ٹیکس سسٹم ذرا مضبوط ہے, آپ کو ہر سال ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے. ایک آدمی ہے, لا ابائڈنگ ہے, اور اس کی ٹھیک ٹھاک کمپنیاں چل رہی ہیں, بہت لمبا چوڑا اس کا حساب و کتاب ہے, ماشاءاللہ خوب کماتا ہے, تو اس کا ٹیکس ریٹرن بھی پھر اسی طرح جانا ہے کہ وہ کئی اکاؤنٹنٹ کو بٹھائے گا, کئی دن اس کا کام ہوگا, تب جا کے ٹیکس ریٹرن فائل ہوگا. ایک آدمی جو کچھ کماتا ہی نہیں ہے, تو اگر وہ ٹیکس ریٹرن فائل بھی کرے زیرو انکم پر, تو اس کا ایک صفحہ فائل ہوگا اور 5 منٹ کے اندر ہو جائے گا, سگنیچر کر کے بھیج دے گا, اور اس سے اکاؤنٹنٹ پیسے بھی کم لے گا. تو اس دنیا میں ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, ایک کے اوپر رسپانسبلٹی کم اور اکاؤنٹیبلٹی کم ہے, دوسرے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. یہی حال غریب اور امیر کا
आखिरत में है कि एक के ऊपर एक से सवाल ज्यादा होंगे और हो सकते हैं और दूसरे से सवाल नहीं होंगे। थैंक यू। अब एक मिनट, वो तो थैंक यू तो ले लिया मैंने, एक मिनट रुक जाए। ये जन्नत और जहन्नम पर आपको यकीन है कि नहीं है? यकीन तो है। यकीन है, ठीक है। बहुत ज्यादा सुन सुन के इनकी अहमियत कम हो गई है, जी जी जी, है ना? तो किसी चीज का जब हम तस्किरा बहुत ज्यादा करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो उसकी अहमियत और मोहब्बत बढ़ जाती है, और या फिर उसकी अहमियत और मोहब्बत कम हो जाती है। अगर उसकी अहमियत और मोहब्बत कम हो रही है तो इसका मतलब ये कोई नेचुरल नहीं है, ये एक इरेगुलर फीलिंग है और इसका इलाज जरूरी है। समझ में आया? कोई अच्छी चीज है, उसका बार बार तस्करा किया जा रहा है, अल्लाह है, उसका बार बार जिक्र हो और उसकी मोहब्बत खत्म हो जाए तो ये रेगुलर फीलिंग नहीं है, इसका इलाज जरूरी है। जी आसिम भाई आप कह रहे थे। जी तो नॉट प्रॉपर मुस्लिम भाई, तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने आपको जवाब दिया और आप सेटिस्फाइड भी हो गए, है ना? जी जी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन के रूट कॉज पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया क्यों आपके अंदर, यह क्वेश्चन आता क्यों है, या इसको आज एक समझे बड़े क्वेश्चन के तौर पे देखा क्यों जाता है? तो उसकी बड़ी वजह क्या है कि हमारे अंदर जो कामयाबी का, जो सक्सेस का जो सेंस है ना, वो पूरा का पूरा मेटेरियलिस्टिक हो चुका है। इसलिए आप जो है इसको इस तरह से सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एक के पास दुनिया के अंदर ज़्यादा आसाइश मिली और एक को कम मिली, तो ये इनजस्टिस है। आप कुरान के अंदर कोई या हदीस के अंदर कोई ऐसा एक जुमला नहीं मिलेगा आपको जहां यानी कि मैटर से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ के ये बताया गया हो कि ये कामयाबी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो अपना सेंस ऑफ सक्सेस है उसको फिक्स करना है। वो जब तक फिक्स नहीं होगा, इस तरह के दूसरे 4-5 सवाल आपको और आ जाएंगे। तो अब देखें, हमारा जो पूरा नैरेटिव है, बयानिया है, वो क्या है कि दुनिया के अंदर किसी को आसाइश मिल रही है। कुरान के अंदर आयत मौजूद है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि वो क्या है, वो आजमाइश है। यानी कि दुनिया के अंदर नेमतों का मिलना भी आजमाइश है। वो ऐसा नहीं है कि उससे जो है वो उसकी किसी इस बात की गारंटी हो गई कि वो कामयाब है। ठीक है, वो आजमाइश है। इसी तरीके से कोई गरीब है, दुनिया मैटर उस यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसको कम मिली है इस दुनिया में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाकाम है। तो हमें अपने सेंस ऑफ जो सक्सेस है उसको दुरुस्त करना है। वो जब दुरुस्त हो जाएगा तो ये सवाल ही रेलिवेंट नहीं है। फिर ये इस्लामी पैराडाइम में, पूरे के पूरे पैराडाइम में ये सवाल ही फिट नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, ये वैलिड ही नहीं होगा ये सवाल। ये सवाल जो है वो मॉडर्न पैराडाइम में वैलिड होगा, क्योंकि मॉडर्न पैराडाइम में सक्सेस का जो पैरामीटर है वो खालिसतन मटेरियलिस्टिक है, मादी है वो, समझ रहे हैं आप? तो हमें अपने सक्सेस के सेंस को दुरुस्त करना है। वो दुरुस्त हो गया तो फिर ये सवाल आपको मतलब पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमसे। अहम पॉइंट, जबरदस्त। चले भाई आगे बढ़े।